أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ابھی آپ کے سامنے سورۃ البینہ کی تلاوت کی گئی 8 آیات پر مشتمل اس مختصر سی سورت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایتیں ارشاد فرمائی ہیں ان کی توضیح اور تشریح سے پہلے 2 باتیں آپ کی خدمت میں بطور تمہید عرض کرنا مناسب لگتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ سورت مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اگرچہ کہ اس میں اہل کتاب کا جو تذکرہ آیا اس تذکرے کی وجہ سے بعض مورخین کو اور مفسرین کو یہ احساس ہوا کہ یہ شاید مدنی صورت ہے اور اس کو مدنی انہوں نے اپنی روایتوں میں لکھا ہے، لیکن تحقیق یہی ہے کہ یہ وہ صورت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اور پھر اس معنوں میں کہ ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اس صورت کو مکی صورت قرار دیا گیا ہے، اور خود اس کے مضامین بتا رہے ہیں، اس کا پیغام بتا رہا ہے کہ یہ ان صورتوں میں سے ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ کے درمیانی زمانے میں نازل ہوئی، جس وقت کے اہل کتاب چاہے وہ یہود ہوں چاہے وہ نصارہ ہوں، مشرکین مکہ کے ساتھ سازشوں میں لگ چکے تھے، ابتدائی طور پر اعتراضات کر رہے تھے، سوالات قائم کر رہے تھے، مکے کے لوگوں کو پٹی پڑھا رہے تھے کہ یہ پوچھو یہ معلوم کرو، اور تاریخ جانتی ہے، دنیا جانتی ہے کہ یہود و نصارہ نے زیادہ تر مکے کے منکروں کا ساتھ دیا، حق کو سچائی کو قبول کرنے میں بڑے پیچھے رہے وہ، اور اس کی تفصیل آتی رہے گی۔ لہذا یہ سورت کا اندرون بھی بتاتا ہے کہ یہ مکی سورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورۃ القدر کے بعد رکھی گئی۔ یہ وضاحت آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ سورۃ العلق
بالخصوص اس کی 5 آیتیں تو پہلی وہی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد پھر جو بھی آیتیں نازل ہوئی وہ سب مکی ہے، ابتدائی دور کی ہیں، اور سورۃ العلق میں آغاز وحی کی جانب اشارہ ہے، نبوت کی جانب اشارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہونا شروع ہو چکا ہے، یہ حقیقت آشکارا ہے، کھول کر بیان کر دی گئی کہ اب رب کے نام سے جوڑنا ہے، پڑھنا ہے، وہی نازل ہونے والی ہے، قرات کا فریضہ انجام دینا ہے، تلاوت کا فریضہ انجام دینا ہے، اور یہی وحی الہی، اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ قدر والی رات میں نازل ہوئی، اس کی بڑی قدر و منزلت ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ اس کے نزول کا اہتمام یہ ہے کہ جس رات یہ نازل ہوئی اس رات کو اہمیت مل گئی، اس رات کو فضیلت حاصل ہو گئی، یہ حقیقت سورۃ القدر میں بیان کی گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور پھر رات کی قدر و منزلت کیا ہے کہ 1000 ماہ سے بہتر وہ رات ہے۔ رات کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں، رات کی فضیلت یہ ہے کہ صبح تک سلامتی ہوتی رہتی ہے۔ تو جب وقت کو یہ اعزاز مل گیا، وقت کو یہ اہمیت مل گئی، وقت کو یہ فضیلت مل گئی، تو کلام کی فضیلت کتنی ہوگی، کلام کی اہمیت کتنی ہوگی۔ سورۃ القدر میں اس اشارے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عجیب و غریب انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس صحیفہ الہی کے نزول کا پھر تذکرہ فرمایا کہ یہ صحیفہ الہی صحف مطہرہ، یہ پاک صحیفہ دراصل قسمتوں کا فیصلہ کر رہا ہے۔ اب اس صحیفے کی بنیاد پر، اب اس کلام الہی کی بنیاد پر، اور اب اسی قرآن مجید کی بنیاد پر انسان منقسم ہوں گے۔ اب نہ اہل کتاب رہیں گے، نہ منکر رہیں گے، نہ مشرک، اب یا تو کتاب کے معترف رہیں گے، ایمان قبول کرنے والے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو جنت کی نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ، یا منکر رہیں گے اللہ کی کتاب کا اعتراف نہ کرنے والے، اور شر البریہ بدترین مخلوق ہیں وہ، ان کا حشر کیا ہوگا اس کا تذکرہ۔ اب یہ کتاب کیا ہے، یہ فرق کر دینے والی ہے۔ اب یہ وہ وحی الہی، یہ وہ صحیفہ، یہ وہ قرآن مجید جو قدر والی رات میں نازل ہوا، یہ کیا ہے، یہ میزان ہے، اب یہ کامیابی اور ناکامی کی، اب یہ کیا ہے، یہ کڑی ہے، اب یہ کسوٹی ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ اب کون بامراد ہے، کون ناکام ہے۔ لہذا یہ جو دوسری بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ترتیب دیکھیے کتنی پیاری ہے، ترتیب دیکھیے کتنی معنوی ہے، ایک سورت کے بعد دوسری سورت، دوسری سورت کے بعد تیسری سورت، اور ہر سورت پچھلی سورت کی تشریح کرتی ہے، تاکید کرتی ہے، اس کے مفہوم کو اور نمایاں کرتی ہے۔ لہذا ابھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی سورۃ البینہ پر کہ قدر والی رات میں جو کلام الہی نازل ہوا قرآن مجید، وہ قرآن مجید وہ دراصل ایک فیصلہ کن کتاب ہے، اللہ کی فائنل کتاب ہے، آخری کتاب ہے۔ اس بنیاد پر اب انسانوں میں تفریق ہوگی، یہ ہے انسانوں کا امتحان، قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور چونکہ اس میں پہلی ہی آیت میں لفظ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ آیا ہے، اسی لیے اس سورت کو سورۃ البینہ کہتے ہیں، یعنی وہ سورت جس میں لفظ بینہ وارد ہوا۔ نام کی بنیاد بس اتنی ہی ہوتی ہے، سورت کی آئیڈینٹیٹی کرنے کے لیے، اس کو اس کے شناخت کے لیے اسی میں کا ایک اہم لفظ صحابہ استعمال کیا کرتے تھے، اور اسی بنیاد پر سورتوں کا نام پڑ گیا۔ بعض آپ عرب کے صحیفوں میں دیکھیں گے کہ سورۃ لم یکن لکھا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لم یکن الذین کفروا سے آغاز ہوا تو لم یکن انہوں نے لکھ دیا۔ ناموں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، متن مطلوب ہے، اور متن وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا، اس میں ذرہ برابر اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔
سورۃ البینہ، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں بات رکھی کہ ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئی تھی، اس وقت جب کہ اسلام کا شور اٹھا، لوگوں میں یہ بات معروف ہونے لگی، لوگوں میں یہ بات پھیلنے لگی کہ مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول کی بعثت ہو گئی ہے، اللہ کے رسول آ چکے ہیں۔ حدود مکہ سے جب یہ خبر نکلی تو لازمی بات ہے جو علاقے جڑے ہوئے تھے آس پاس کے، بالخصوص جزیرۃ العرب، پورا عرب جو ہے، یہاں تک کہ موجودہ دور کی جو خلیج کی مملکتیں ہیں، چاہے وہ متحدہ عرب امارات ہوں یا پھر یہ کہ یمن ہو نیچے جنوب میں، یہ سب جزیرۃ العرب میں آتے ہیں۔ اور جزیرۃ العرب کے لوگ حج کے عادی تھے، اور انشاءاللہ وہ صورت آنے والی ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، ان کے سفر ہوا کرتے تھے، آمد و رفت ہوا کرتی تھی، لہذا پورے جزیرے میں، اس پورے خطے میں یہ خبر عام ہو چکی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو چکی ہے۔ نجران کے علاقے میں عیسائی آباد تھے، مدینہ منورہ کے اطراف و اکناف یہودیوں کی بڑی آبادی تھی، بنو قینقاع کا قلعہ تھا، بنو نذیر کا قلعہ تھا، بنو قریظہ کا قلعہ تھا، خیبر کا قلعہ تو بہت بڑا تھا، بہت مشہور تھا، یہ سب یہودی آبادیاں تھیں۔ یہ تھے تو عرب نہیں تھے یہ نسلی طور پر، لیکن یہ ہجرت کر کر کے آ گئے تھے اور مدینے کے اطراف آباد ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی جو کتابیں تھیں، ان کا جو لٹریچر تھا، اس میں آخری رسول کی آمد کی نشانیوں میں حرا کی پہاڑیوں کا تذکرہ تھا، جو مدینے کی پہاڑیاں ہیں۔ مدینے کے 3 طرف حرا کی پہاڑیاں ہیں جن پہ چلنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، بڑی نوکیلی قسم کی پہاڑیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی وقت ہزاروں سال پہلے لاوا وغیرہ پھٹا تھا جس کی وجہ سے وہ پہاڑیاں وجود میں آئیں۔ یہ تو جغرافیاداں تحقیق کرتے ہیں، لیکن یہ آج بھی حقیقت ہے کہ اگر آپ مدینہ منورہ شہر کے باہر نکلیں اور گھومیں تو یہ بکثرت پہاڑیاں ملیں گی، ناہموار قسم کی چٹانیں جس میں بڑی نوکیں نکلی ہوئی ہیں اور بہت ہی کھردری قسم کی ہے، جس پہ اونٹوں کا بھی چلنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ حرا کی پہاڑیوں کا تذکرہ ان کے صحیفوں میں تھا، ان کی کتابوں میں تھا، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ آخری رسول کی آخری بعثت جو ہوگی، فتوحات جہاں سے ہوگی، اس علاقے سے ہوگی، لہذا اس علاقے پہ قبضہ رکھو، یہ کہہ کر وہ دور دراز سے آ کر وہاں پہ آباد ہو گئے تھے۔ پھر سود کے انہوں نے کاروبار شروع کیے، عربوں کو ہتھیار بیچتے، سود پہ قرضہ دیتے، اس طرح انہوں نے اپنے قلعے بنا رکھے تھے۔ یہ یہودیوں نے، ان عیسائیوں نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کو ابھارنا شروع کیا، بہکانا شروع کیا۔ اور دیکھو، اگر یہ رسول ہے تو پوچھو اہل کہف کون تھے، یہ رسول ہے تو پوچھو ذوالقرنین کون تھے، یہ رسول ہے تو پوچھو روح کس کو کہتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ تھے، یہ وہ مسائل تھے جس سے مکے کے لوگ بالکل ناواقف تھے، ان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا ذوالقرنین سے۔ ان کے لٹریچر میں اصحاب الکہف کا کوئی واقعہ نہیں تھا، ذوالقرنین کا تذکرہ یہودی لٹریچر میں تھا، اصحاب الکہف کا قصہ عیسائی لٹریچر میں تھا، روح کا مسئلہ یہودیوں کا اٹھایا ہوا تھا۔ اور یہ سوالات اس لیے وہ اٹھا رہے تھے کہ ان کا جو بیسک مقصد تھا، اصل مقصد یہ تھا کہ مکے کے لوگوں سے ہی بھیڑا کے قصہ ختم کر دیا جائے، باہر نکلنے کی نوبت نہ آئے، نعوذ باللہ۔ وہ یہ سمجھتے تھے یہ ایسا جھگڑا ہے جو مکے والے چکا دے، قصہ ختم کر دیں۔ ان کو نہیں اندازہ تھا کہ وہ عالمی نبوت ہے، یہ وہ ہمگیر نبوت ہے جس کی کرنیں ہر علاقے میں پہنچ کر رہے گی، اللہ کا فیصلہ ہے۔ وہ نہیں سمجھ رہے تھے، اور ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس نادانی میں تھے کہ بنی اسماعیل میں کوئی نبی و رسول نہیں آئے گا، آئے گا تو بنی اسرائیل ہی میں آئے گا، جو ان کی غلط فہمی تھی، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں تھی۔ لہذا یہ اہل کتاب اب جب اچھال رہے ہیں مکہ مکرمہ کے لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی اصولی بات ارشاد فرمائی اور اس سورت کو نازل فرما کر ان کی حجت پوری کر دی۔ ارشاد فرمایا
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. جن لوگوں نے انکار کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، میں بھی عرض کر چکا ہوں اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہودی ہیں اور عیسائی ہیں. چونکہ یہودیوں کو یہ دعویٰ تھا کہ تورات ان کے پاس ہے، عیسائیوں کو یہ دعویٰ تھا کہ انجیل ان کے پاس ہے، اور اسلام نے اس کا انکار نہیں کیا، اعتراف کیا ہاں تم اہل کتاب ہو، کتابی ہو، کتاب ہے تمہارے پاس، لیکن کتاب کا حق بھی تو ادا کرو. فرمایا کہ اہل کتاب میں سے جنہوں نے انکار کیا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، مشرکین سے مراد خاص طور پر مکہ مکرمہ کے مشرکین عرب مشرکین ہیں جو اس وقت ایڈریسی تھے، مخاطب تھے. تو نہ تو مشرکین میں سے اور نہ ہی اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا چھوڑنے والے ہیں اپنے دین کو، اپنے عقیدے کو، اپنی خرافات کو. منفکینا، انفکا کے معنی ہوتے ہیں اکھڑ جانا، ہٹ جانا، چھوڑ دینا، دور ہو جانا. اور لم یکن الذین کفروا، لم یکن میں نفی ہے تو نہیں چھوڑنے والے ہیں یہ اہل کتاب، یہ مشرکین جو انکار کر رہے ہیں یہ نہیں چھوڑنے والے ہیں اپنے عقیدے کو، اپنے پرانے دین کو، اپنی حجت کو، اپنی خرافات کو، اپنی ضد کو. حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی ہوئی نشانی آ جائے. یہ ہے بینہ کے معنی. بین ویسے بھی عربی میں واضح چیز کو کہتے ہیں، اور بینہ کے معنی ہوتے ہیں واضح دلیل، ایسی کلیئر کٹ دلیل، ایویڈنس جس کو دیکھنے کے بعد بات سمجھ میں آ جائے، دھوکہ نہ رہے. اور ہمارے لیے یہ دلیل ہے، سورج نکل چکا. یہ اتنی واضح دلیل ہے کہ اس کے لیے کوئی صاحب منطقی دلائل پیش کرے کوئی ضرورت نہیں. بچہ بچہ سمجھ رہا ہے سورج نکل چکا ہے. سردی ہے، یہ ایسی دلیل ہے، ایسی کھلی ہوئی واضح حقیقت ہے کہ اس کے لیے کوئی کتاب پڑھ کر سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ بھائی امام فخر رازی کہتے ہیں سردی آ گئی. ضرورت ہی نہیں، آ گئی ہے سردی، وہ تو بچہ بچہ محسوس کر رہا ہے. تو بینہ کہتے ہیں کھلی ہوئی حقیقتوں کو اور روشن دلیلوں کو جن کو دیکھ لینے کے بعد عقل تسلیم کرتی ہے، اور اگر عقل تسلیم نہیں کرتی تو عقل نہیں، نادانی ہے، جہالت ہے، بے ایمانی ہے، بے وقوفی ہے، کچھ بھی کہہ لیجیے. عقل سلیم جس کو تسلیم کرتی ہو اس روشن دلیل کو البینہ کہتے ہیں. یہ بینہ کیا ہے؟ یہ کھلی ہوئی دلیل کیا ہے؟ فرمایا رسول من اللہ، اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا رسول. کھلی ہوئی دلیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کھلی ہوئی دلیل ہے. رسول من اللہ، اس کو بدل مبدل کہا گیا ہے. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ عربی گرامر کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے لفظ بینہ ارشاد فرمایا، اس بینہ کی تشریح، اس کا تعین کرنے والا لفظ ہے رسول من اللہ. وہ روشن دلیل کیا ہے؟ روشن دلیل رسول کا وجود ہے. وہ روشن دلیل کیا ہے؟ روشن دلیل اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا رسول، رسول من اللہ. کیوں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھلی ہوئی حقیقت، روشن دلیل جن کو سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آ رہی ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی ایک وضاحت کر دی. اور باقی یہ کہ بہت سے پہلو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورج کی طرح طلوع ہو چکے تھے جس کا انکار مشکل. کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت 40 سال تک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی امانت داری، آپ کی سنجیدگی، آپ کی ہمدردی، آپ کی رحمتیں، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی گفتگو عجیب و غریب، بچہ بچہ اس کا معترف. لیکن 40 سال تک آپ اسے لکیر کھینچ دیجئے، 40 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وحی کا نام نہیں لیا، نبوت کا تذکرہ نہیں کیا، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا لفظ نہیں استعمال کیا، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نہیں پڑھی، کبھی صحیفہ الہی ہوتا ہے.
کوئی بھی انسان، کوئی بھی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے بلا استثناء دھیرے دھیرے ترقی کرتا ہے. ایک بڑا عالم آپ کے سامنے ظاہر ہوا، بہت بڑا اسکالر، آپ اس سے پہلے دیکھیے وہ امتحانات دیتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، وہ ریسرچ کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، وہ اپنے پیپرز شائع کراتا ہوا، پبلش کراتا ہوا نظر آئے گا، وہ اپنے ساتھیوں سے ڈسکس کرتا ہوا نظر آئے گا، کسی نہ کسی اکیڈمی سے وابستہ نظر آئے گا. سب کے قرائن ہوتے ہیں، دلائل ہوتے ہیں. ہاں کبھی کبھی اچانک شہرت ملتی ہے، اس کی کوئی تحقیق ہے، اس کی کوئی کتاب ہے، وہ بڑی فیمس ہو جاتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. علامہ اقبال نے 40 سال تک ایک شعر نہیں کہا، 40ویں سال پورا دیوان پیش کرنا شروع کر دیا. وہ تو علامہ اقبال تو 12-13 سال کے تھے، ایک شعر بول دیا تھا تو دار دہلوی جیسے کونا مشق شاعر وہ ہل گئے تھے. اب مجھے اشعاری یاد نہیں رہتے ہیں، وہ عرق انفعال کا جو شعر ہے موتی سمجھ کر سن لیے. ہاں وہ شعر جب کہا تو شعرا پہلو بدل کر رہے ہیں کہ یہ لڑکا کیسے اتنا عارفانہ شعر کہہ رہا ہے. تو اب لوگوں کو معلوم تھا یہ شاعر بننے والا ہے. لوگ جانتے تھے غالب شاعر بننے والے، لوگ جانتے تھے ابوالحسن علی ندوی عالم بننے والے، لوگ جانتے تھے یہ امام غزالی بننے والے، لوگ جانتے تھے یہ ابی سینا طبیب بننے والے ہیں، ڈاکٹر بننے والے، لوگ جانتے تھے، دیکھ رہے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر مبارک ہونے سے پہلے نہ وحی کا تذکرہ کرتے، نہ پچھلے صحیفوں کو لا کر مطالعہ کرتے، نہ ان پر کوئی گفتگو کرتے، نہ ان سے کوئی لین دین، نہ لینا نہ دینا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قلم کا تذکرہ کرتے، نہ قرطاس کا تذکرہ کرتے، نہ کتاب کا، نہ نزول کا، کوئی اس قسم کی بات ہی نہیں تھی. بس رفاہ عام، انسانی خدمت، انسانوں سے محبت، انسانوں کے لیے خیر خواہی، امانت داری، للہیت، خشیت اور زمانے حال پر تعصف کرنا، افسوس کرنا. اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نمودار ہوئے تو فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. آخری اونچے معیار کی وحی لے کر آئے. عقل شزدر، قلم کا تذکرہ، قرآن کا تذکرہ، علم کا تذکرہ، رب کا تذکرہ، رب سے جڑنے کا تذکرہ، سب کچھ آتا چلا جا رہا. ایک ایک وحی آتی گئی اور عربوں کی جو عقل حیران ہوتی چلی گئی، یہ کلام کا کیا معیار ہے، یہ نہ شعر ہے نہ یہ نثر ہے، ایک نئی صنف ہے، ایک نیا انداز ہے، ایک نیا اسلوب ہے. ہلچل مچ گئی. یہ دلیل تھی کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ دلیل تھی کہ یہ اللہ کے رسول بن گئے ہیں، منتخب ہو گئے، رسالت ہے، نبوت ہے. اب یہ انکار نہ کرو. پھر اس کے بعد ایک چیز یہ ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت خود سب سے بڑی دلیل. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یتلو صحفا مطہرہ، تلاوت کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تبلیغ کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے صحیفے کی جو بہت ہی پاک ہے، مطہرہ، پاک ہے. کس سے پاک ہے؟ عیوب سے پاک ہے. کس سے پاک؟ غیر ضروری باتوں سے پاک. اس زمانے میں شعراء بہت ساری شاعری کرتے تھے، گھوڑوں کی تعریف کرتے تھے، اونٹوں کی تعریف کرتے تھے، محبوبہ کی تعریف کرتے تھے، اپنی بستیوں کی تعریف کرتے تھے. آپ عربک لٹریچر اٹھا کے پڑھ لیجئے، سوا معلقات ہے اور دیوان الحماسہ ہے، زبردست قسم کی ان کی شاعری تھی. لیکن یہ صحیفہ تو بڑا مطہر ہے، بڑا پاک ہے. اس میں نہ گھوڑوں کی تعریف ہے، اس میں نہ اونٹوں کی تعریف ہے، اس میں تو انسانیت کا مقصد ہے، اس میں تو آخرت ہے، اس میں تو عقیدہ توحید ہے، اس میں تو ربوبیت ہے، اس میں تو سائنٹیفک اپروچ ہے. یتلو صحف مطہرہ، کوئی عیب نہیں ہے، گرامیٹیکل عیب نہیں ہے، لغوی عیب نہیں ہے، معنوی عیب نہیں ہے، ہر عیب سے پاک کلام اچانک ایک انسان پیش کر رہا ہے اور پورے اعتماد کے ساتھ اس کی تلاوت کر رہا ہے اور پورے چیلنج کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تم کو شبہ ہے کلام الہی نہیں ہے تو تم جواب پیش کرو، اس کا جواب لے کر آؤ. سورۃ الکوثر کے برابر، سورۃ النصر کے برابر، سورۃ العصر کے برابر، چھوٹی چھوٹی صورتوں کے برابر ایک سورت تو پیش کرو. لیکن عقل حیران ہے،
इंसान शजदर है, बोलती बंद हो गई है और जवाब लाने के सिलसिले में खामोशी, हालांकि मरे जा रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, खून बहा रहे हैं, तलवारें ले लेके निकल रहे हैं, मगर जवाब देने की हिम्मत नहीं। शोरा है उनके दरमियान, उदबा है, खुतबा है, एक से एक फनकार आदमी बैठा हुआ है, जवाब नहीं दे सकता। ये खुली हुई दलील है कि अल्लाह के रसूल है, ये खुली रोशन दलील है कि अल्लाह के रसूल है, पहुंच चुके हैं और अब इनकार तुम्हारे लिए मुसीबत है। फरमा देखो ये कैसा सहीफा, पाक सहीफा, सुहुफ़ मुतहहरा, ऐसा मुतहहर पाक और ऐसा बुलंद व बाला सहीफा, फीहा कुतुबुन क़य्यिमतुन, जिसमें बड़े कीमती अहकाम है, जीने के अहकाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहीफे इलाही पेश कर रहे हैं, तो उसमें ये नहीं है कि ख्याली घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, नहीं, उसमें तो पूरे अहकाम दिए जा रहे हैं, जीने का तरीका दिया जा रहा है। और बिलखुसूस अल्लाह ताला ने कुतुबुल क़य्यिमा का लफ्ज इरशाद फरमाया ताकि यहूदी जो 10 कमांड्स पे बहुत फख्र करते थे, अहकाम आशर, अलवसाया अल-आशर कहते हैं अरबी में 10 अहकाम जो उनके तौरात का खुलासा था, लुबे लुबाब था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पेश किया था, तो तुम 10 अहकाम पर जो नाज़ा वो फरहा हो। यहाँ तो देखो अहकाम का एक सिलसिला है, यहाँ अकीदे की तामीर की जा रही, यहाँ इबादतों के अहकाम दिए जा रहे हैं, फिर आगे चल के मदीने मुनव्वरा में तो खानदानी जिंदगी के अहकाम, ममलकत और रियासत के अहकाम, मईशत के अहकाम और विरासत के अहकाम, जिंदगी का कौन सा शोबा है जिसके सिलसिले में अल्लाह ताला की जानिब से अहकाम नाजिल नहीं हुए। फीहा कुतुबुन क़य्यिमतुन, बहुत ठोस और बहुत ही महकम कवानीन है जो नाजिल हो रहे हैं। कुतुब का तर्जुमा अहकाम से इसलिए किया जाता है, अरबी में किसी चीज को फर्ज किया जाता है तो कतबा और कुतिबा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। कुरान मजीद से दलील है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए। कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, क़िसास का निजाम तुम पर फर्ज किया गया। तो कतबा से मकतूब लिख देने के माने होते तुम्हारे लिए डिक्लेयर कर दिया गया, फर्ज कर दिया गया। इसीलिए कुतुब को मुफस्सिरीन ने अहकाम के मानों में लिया और ये अरबी ज़बान के मुताबिक है। लिहाजा फीहा कुतुबुन, ये वो सहीफे इलाही है जिसमें अहकाम है। कैसे हैं? क़य्यिमतुन, क़य्यिम के माने होते हैं बहुत ठोस, क़य्यिम के माने होते हैं मुस्तहकम, जिसमें लचक हो और झोल हो उसको क़य्यिम नहीं कहते अरब। जिसमें किसी किस्म की कोई झोल ना हो, किसी किस्म की कोई लचक ना हो, कमजोरी ना हो, ऐब ना हो, तो उसको क़य्यिम कहते हैं। क़य्यिमा उसका फेमिनाइन जेंडर है। कुतुबुन क़य्यिमतुन, ठोस अहकाम है, जबरदस्त अहकाम है, ऐसे अहकाम है जिसमें खामी नहीं, कमी नहीं। तो एक ऐसी हस्ती जिनका लिखने पढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं, जो मदरसा नहीं चलाते थे, जिनके उस्ताद नहीं थे, जिनके शागिर्द नहीं थे और जिनके पास किताबें नहीं थी, लाइब्रेरी नहीं थी, वो अचानक एक सहीफे की तिलावत कर रहे हैं। और वो सहीफा ऐसा नहीं है कि बस उसमें ख्याली घोड़े दौड़ा दिए गए, उसमें अहकाम है, मुंज़बित अहकाम है, उसमें ठोस अहकाम है। एक एक हुक्म का मामला ये है कि 3 लफ्जों में कानून की दुनिया दी जा रही है, पूरी पूरी 3 लफ्जों में। अगर से कि मैं जो मिसाल दे रहा हूँ मदनी है, लेकिन बहरहाल कुरान पाक का जुज़ है ना, मक्के में नहीं नाजिल हुआ, मदीने में नाजिल हुआ, लेकिन अहकाम कैसे है मैं ये बताने के लिए दे रहा हूँ कि वलकुम फिल क़िसासी हयातुन, 3 लफ्ज है, फी अल क़िसास हयातुन, इन 3 लफ्जों पर पूरी पूरी किताब लिखी गई है। क़िसास का निजाम क्या है, क़िसास की हिकमत क्या है और क़िसास के फायदे क्या है, खून के बदले खून के पूरे क़वानीन क्या है। ये 3 हरफी आयत में अल्लाह ताला ने पूरी पूरी दुनिया नाजिल फरमा दी। ऐसी जानदार किताब और ऐसे ठोस अहकाम जो शख्सियत पेश कर रही, जो हस्ती पेश कर रही, वो रोशन दलील है। दलील है तुम्हारे लिए कि ये नबी है, दलील है तुम्हारे लिए कि ये अल्लाह के रसूल है, दलील है कि ये अपनी जानिब से नहीं कह रहे, अल्लाह की जानिब से कह रहे। अब भी झगड़े में पड़े रहना, इतनी खुली हुई दलील के बाद फिर ये कहना कि
ہم کو ذرا آسائے کلیمی دکھاؤ اور کچھ ڈوری اژدہا بن جائے اور کچھ یہ ہو جائے کچھ وہ ہو جائے، آسمان پھٹ جائے زمین پھٹ جائے اور کا پہاڑ سونے کا ہو جائے، یہ دلیلیں مانگنا دراصل نادانی ہے۔ ارشاد فرما کھلی ہوئی سب سے روشن دلیل تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، وہ شخصیت جس میں رحمتیں بھی ہیں، وہ شخصیت جس میں انسان کے لیے ہمدردی بھی ہے، وہ شخصیت جس میں علمیت بھی ہے، وہ شخصیت جس کا ایک ایک قول، جس کا ایک ایک فعل مستحکم ٹھوس ہے۔ ذرا غور تو کرنے کی کوشش کرو۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، نہیں بٹے کتاب والے جن کو کتاب عطا کی گئی تھی، میں بھی اشارہ کر چکا ہوں عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے یہ لفظ آیا، نہیں بٹے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ، نہیں تفرق ہوا، نہیں بٹوارا ہوا ان لوگوں کا جن کو کتاب عطا کی گئی تھی، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر یہ کہ ان کے پاس دلیلیں آ چکی تھی، دلیلوں کے آنے کے باوجود یہ بڑھ گئے، انکار کرتے رہے، جھگڑے کرتے رہے۔ یہ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھے، کتنی روشن دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اژدہا بنتی تھی، کتنی روشن دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی کہ ہاتھ چاند کی طرح چمکتا تھا، کتنی روشن دلیل تھی کہ صحرا میں تم کو منہ و سلوہ مل رہا تھا، کتنی روشن دلیل تھی کہ ایک چھڑی مارنے سے 12 چشمے پھوٹے تھے، 12 چشمے، ایک دو نہیں۔ کتنی روشن دلیل تھی کہ تم نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ایک چھڑی کے مارنے سے سمندر نے راستہ دیا، اور ایک دو نہیں 12 گزرگاہیں سمندر میں پیدا ہو گئی جس سے یہ سب گزرتے چلے گئے اور فرعون ہلاک ہو گیا۔ کتنی روشن دلیل تھی، لیکن تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا، تسلیم کر لیا، نبی و رسول کہہ کے فرما بردار ہو گئے۔ نہیں، ان کا عالم یہ ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سفر جاری رکھو، فلسطین میں داخل ہونا ہے، آگے بڑھو، صحرا میں نہیں پڑے رہنا ہے، آگے بڑھنا ہے، فلسطین تک جانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز نہیں جائیں گے، وہاں پہ تو عمالقہ آباد ہے، زبردست قسم کے زور آور ہے وہ لوگ، ان سے مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، فَذَهَبْ أَنْتَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہی رہیں گے، موسیٰ آپ جا کے اپنے رب کو لے کر جائیے، جنگ کر لیجیے، وہاں ہم نہیں کر سکتے، إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، وہاں بہت بڑے بڑے پہلوان ہیں۔ اور پھر اس کی سزا ملی، 40 سال ان کو صحرا میں گزارنے پڑے، اور اسی صحرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب کیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نیابت کے لیے ایک نبی کو متعین کیا، عام آدمی کو نہیں۔ حضرت ہارون بھی نبی ہیں اور بھائی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور حضرت ہارون کو اپنا نائب بنایا کہ تم نگرانی کرو بنی اسرائیل کی، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں طور پر پہنچوں اور اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر آؤں، صحیفہ الہی لے کر آؤں، تو تم نے بچڑے کی پوجا کی، 40 دنوں کی غیر حاضری میں تم نے بچڑے کی پوجا کی، مشرک ہو گئے، تم توحید کی ڈگر سے ہٹ گئے۔ اتنی روشن دلیلوں کے باوجود تمہارا عالم یہ تھا، قدم قدم پر تم گمراہی کے پجاری بنے، تو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے، تم سے کوئی بعید نہیں، تمہاری تاریخ بھلی پڑی ہے۔ پھر نبیوں کا سلسلہ دراز ہوا، کتنے انبیاء آئے، کیسے انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا، کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بدنام کیا، کیسے حضرت یحییٰ کو، حضرت زکریا کو شہید کیا، کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مذاق اڑایا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسی روشن دلیلیں اور اتنے بے شمار معجزات لے کر آئے تھے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے، ان کے لٹریچر میں تو ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ جو یونانی میڈیسن جس کا علاج کرنے سے لاچار ہو جاتا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سہلانے سے ٹھیک ہو جاتا تھا، اس کو شفا مل جاتی تھی، برس والے کو شفا مل جاتی تھی، پیدائشی نابینا کو بینائی مل جاتی تھی، مرے ہوئے کو اللہ کے حکم سے جان ملی، دوبارہ زندہ ہوا، اور مٹی کے پرندے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دم کر دیا تو پھڑا کے اڑ پڑا، اور تاحت نگاہ جہاں تک اسرائیلیوں کی نگاہ تھی پرندہ اڑتا چلا گیا، اور اس کے بعد گر کے مٹی میں مل گیا۔ یہ کیا اللہ تعالیٰ کی شان تھی، اور کون سا معجزہ چاہیے تھا
ایمان قبول کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کون سا معجزہ چاہیے؟ لیکن تم نے ایمان نہیں قبول کیا نا، ان کو تو صلیب پہ چڑھانے کی کوشش کی تم نے، ان کا قصہ ختم کر دینے کی تم نے ناکام کوشش کی۔ تو فرمایا یہ کہ سرشت میں ہے، فطرت میں ہے، اچھائی کے خلاف چلنا، نیکی کے خلاف چلنا، ان سے تم توقع نہ رکھو کہ یہ بات سن لیں گے، بالکل تسلیم کر لیں گے۔ فرمایا کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی وہ نہیں بٹے تھے مگر جبکہ روشن دلیل ان کے پاس آ چکی تھی، معجزات آ چکے تھے، لیکن سارے معجزات کا انہوں نے انکار کیا۔ لہذا قرآن پاک کے معجزے کا بھی انکار کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزانہ ہستی کا بھی انکار کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزانہ اخلاق کا بھی انکار کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزانہ کردار کا بھی انکار کریں گے، ہر چیز کا انکار کریں گے یہ۔ ہاں ان میں سے بعضے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور اسی کے لیے ارشاد فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، پورے نہیں کہا، بعضے اچھے ہیں جو قبول کریں گے، لیکن اکثر و بیشتر کے گروہ وہ ہیں جو مخالفت کے راستے پر چلیں گے۔ حالانکہ ان کو جو صحیفے دیے گئے تھے یا اب جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ کتب قیمت جو کہا گیا نا، بڑے ٹھوس احکام، ان احکام کا جو خلاصہ ہے، احکام کی جو جڑ ہے، جو بنیادیں ہیں، وہ یہ ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ تین چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، تین اہم ترین چیزیں ہیں جو ساری شریعتوں میں، پورے آسمانی مذاہب میں کامن رہی ہیں، عام رہی ہیں، اور ان کو یہودیوں نے کھو دیا، ان کی غلطی، عیسائیوں نے ان کو ضائع کر دیا، ان کی غلطی، اسلام میں حفاظت کی گئی، قیامت تک اس کی حفاظت ہوگی۔ وہ ان تین چیزوں میں کیا ہے دیکھیے، وما امروا، ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا، الا مگر صرف اس بات کا، لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اخلاص کا، کہ وہ عبادت کریں پورے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کر، دین کو اللہ کے لیے خالص کرو، دنیا میں جو کرنا ہے کر لو، اگرچہ کہ دنیا کے کاموں میں بھی تمہاری نیت اچھی ہوگی تو اجر ملے گا، لیکن دنیا میں ہو سکتا ہے کہ آپ نیت ڈبل کریں، دنیا میں ہو سکتا ہے آپ کی نیت ایک سے زائد مقاصد کے لیے ہو، کہ بھئی میں دکان کھول رہا ہوں، آمدنی ہو جائے، آمدنی ہوگی تو اس سے بچے کھائیں گے پیئیں گے، گھر بناؤں گا، ٹھیک ہے، بیسیوں مقاصد ہوں گے، لیکن اگر کوئی صبح سوچے میں دکان کھول رہا ہوں مولا اس لیے کہ عقل حلال کماؤں اور تیری رضا حاصل کروں، تو پوری دکان عبادت ہے، شام تک کے اجر ہی اجر ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور ایک گھر بن رہا تھا، دیواریں اٹھائی جا رہی تھی، اور اس میں جو ہے ایک کھڑکی رکھی گئی، ایک کھڑکی رکھی جاتی ہے نا، کھڑکی رکھی جا رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کھلا حصہ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو بنانے والے نے جواب دیا تاکہ تازی ہوا آئے اور دھوپ آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ کہتے تاکہ اذان کی آواز آئے تو نہ تمہاری ہوا کو کوئی رکھتا نہ دھوپ کو کوئی روکتا، لیکن اجر ملتا جاتا تم کو۔ نیت کے کرنے سے کام کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ یہ تو دنیاوی معاملات ہیں، گھر کا بنانا، آپ کا زراعت کا کرنا، دکان کا چلانا، عقل حلال کی کوشش کرنا، علاج معالجہ کرانا، گھر والوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا، لیکن ایک ہے عبادت اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت نمازوں کی شکل میں، دعاؤں کی شکل میں، روزے کی شکل میں، اس کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے، وغیرہ وغیرہ عبادتوں کی جو بھی پوری لسٹ آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ عبادتوں میں تو غیر اللہ کو شریک کرنا یہ بالکل پسند نہیں کیا گیا، سخت شد و بد، سخت اس پہ نکیر کی گئی، اتنی نکیر، اتنا اس ملاوٹ پر تنقید کی گئی، ناپسند کیا گیا کہ ایک حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا انا اغنی الشرکاء عن شرکہم،
جو شرک کر کے آئے ان کے شرک سے میں بہت بے نیاز ہوں، بیزار ہوں، مجھے ان کے شرک کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور وہ شرک کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا اغنی الشرکاء عن شرکہم من عمل عملا اشرک معی غیری، جو ایسا کام جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے تھا، محض اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا، اس میں اشرک معی غیری، میرے علاوہ کسی اور کو شریک کر لیا تو اسی سے جا کے اجر لے، میرے سے اجر نہ لے۔ مسجد کی کمیٹی کو شریک کر لیا خوش کرنا، ان سے جا کے اجر لو، میرے سے کیوں اجر لے رہے ہو؟ سسرال والوں کو شریک کر لیا کہ میں اس لیے ذرا سا اچھا رویہ پیش کروں کہ سسرال والے سمجھے کہ بڑا نمازی ہے، دکھاوے کی نماز پڑھ لی تو جاؤ ان سے اجر لو، میرے سے کیوں اجر لو گے؟ تو جب اخلاص میں کمی آئے گی عبادتوں کے معاملے میں خاص طور پر، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کر عبادت کرو، دین میں دینی امور میں عبادتوں میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اور یہ حکم جہاں ان کو دیا گیا تھا، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ خطاب کر کے ارشاد فرمایا فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اے رسول میری عبادت ایسی ہو پورے اخلاص کے ساتھ، دین مکمل میرے لیے ہو، خالص۔ ملاوٹ والی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ملاوٹ والے اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لہذا اخلاص کامل کے ساتھ۔ اخلاص کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اخلاص کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو خالص رکھنا، ملاوٹ نہ ہونا اس میں، دوسری چیز کو اس میں نہ شامل کر دینا۔ اور اس اخلاص کی جو اصطلاحی تشریح اہل اللہ نے کی وہ بڑی پیاری ہے، اور انہوں نے کہا افراد الحق بالمقصد، افراد الحق بالقصد کے معنی ہوتے ہیں کہ جو عبادات مقصودہ ہے، ہر وضو بھی عبادت ہے، میں نے عرض کیا نا کہ اکل حلال کے لیے کوشش کرنا بھی عبادت ہے، نیت اچھی ہو، لیکن کچھ عبادات مقصودہ ہے، نماز عبادت مقصود ہے، مقصود بھی ذات ہے نا، مطلوب ہے، وہ ذریعہ تھوڑی ہے۔ تو جو عبادات مقصودہ ہے اس میں صرف اور صرف حق کی خوشنودی مطلوب رہے، یہ کہا اخلاص، اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہ رہے، اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہ رہے، لہذا نہ حج دکھاوے کا نہ ہو، عمرہ دکھاوے کا نہ ہو، رمضان کے روزے دکھاوے کے نہ ہو، خیرات دکھاوے کا نہ ہو، نمازیں دکھاوے کی نہ ہو، دعائیں دکھاوے کے نہ ہو، ساری چیزوں میں ریاکاری بالکل نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے من سمع سمع اللہ بھی ومن ارا ارا اللہ بھی، جو شہرت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ شہرت تو دیتا ہے، جو ریاکاری چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دکھاوا تو اس کو دے دیتا ہے، لیکن اجر نہیں ملتا، اجر نہیں ملتا۔ جو تم چاہ رہے ہو وہ مل جائے گا، شہرت مل جائے گی لیکن اجر نہیں ملے گا۔ دو چیزیں میں ایک وقت نہ چاہو، شہرت چاہ رہے ہو تو شہرت لے کر چلے جاؤ، دکھاوا چاہ رہے ہو تو دکھاوا لے کر چلے جاؤ، اجر چاہ رہے ہو تو بس اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو۔ اگر تم نہ چاہتے ہوئے کوئی دیکھ لے اس میں کوئی عمل دخل تمہارا نہیں ہے۔ اگر انسان کی نیت نہیں ہے کہ کسی کو دکھائے، لیکن اتفاقاً کوئی دیکھ رہا ہے لازمی باتیں نمازیں پڑھتے ہوئے، خیر خیرات کرتے ہوئے، تو ٹھیک ہے، تمہاری نیت کے مطابق تم کو اجر مل جائے گا، وہ دیکھ لینے والا دیکھ لے، لیکن دکھانے کی نیت سے کام کرنا، ریاکاری سے، لوگ دیکھیں، لوگ کہیں کہ یہ فلاں نیک کام کرتے ہیں۔ اور پھر آپ مشہور حدیث ہے وہ آپ جانتے ہیں نا، 3 شخص کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے قاری صاحب، اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے سخی داتا، اور یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہوئے شہید ہو جانے والا، لیکن ریاکاری تھی، دکھاوا تھا، اللہ تعالیٰ مطلوب نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا جہنم میں ڈالو ان کو، پیشانی کے بل کھینچو لے جاؤ جہنم میں ڈالو۔ بہت مشہور تفصیلی حدیث ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ نیک سے نیک کام، بھلی سے بھلی عبادت، اگر اس میں ریاکاری آ گئی تو پھر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دودھ میں بیگنی آ گئی، ختم، پھینک دینے کے قابل ہو گیا، اکارت ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اب یہ اخلاص کو برقرار ہم کیسے رکھیں؟
اخلاص کو برقرار رکھنے کے لیے یہ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے کہ تم خود اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، اگرچہ کہ اس دنیاوی ناسوتی نگاہوں سے تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تو تم کو دیکھ رہا ہے، تم جو کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، لہذا دوسروں کو دکھا کر کیا حاصل، محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو۔ اور جب اللہ کی خوشنودی کے لیے نیت خالص کر لو گے، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تو جتنی نیت خالص ہوگی اتنا اجر۔ کیسے؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، کہ نیکی کرنے والے کو کبھی 10 گنا، کبھی 100 گنا، کبھی 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے اضافہ کر دے، کبھی کبھی تو لاکھوں گنا اجر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی نیت کے مطابق جتنی نیت خالص ہوگی، وہی 2 رکعت ہے، اس پر ایک صاحب کو 2 لاکھ رکعت نماز پڑھنے کا اجر ملے گا، وہ فنا فی اللہ تھا، اس کی نیت ویسی پیاری تھی۔ ایک صاحب کو 200 رکعت پڑھنے کا، ایک صاحب کو 20 رکعت، اور ایک صاحب کی نیت بڑی خراب تھی، تو معلوم یہ ہوا فویل للمصلین، تباہی تباہی، دکھانے کے لیے پڑھ رہے، لہذا دکھاوا تم کو مل جائے گا۔ نیتوں سے اعمال کی قدر و قیمت بڑھتی ہے۔ یہ یقین کے ساتھ جب ہم عبادت کریں گے، اس نیت کے ساتھ ہم نیک کام کریں گے، یہ اخلاص کے ساتھ ہم جب نیک کام کریں گے تو پھر اتنا ہی اجر ہم کو ملتا چلا جائے گا۔ یہ وہ اخلاص ہے جو اسلام کی بنیاد ہے، یاد رکھیے، اسلام کی بنیاد ہے کہ اسلام نے صرف یہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ کے دین میں ہم کو یہ ہدایت نہیں دی گئی کہ صرف کام پرفیکٹلی کر لو تو تم کو مزدوری مل جائے گی، یہ 50% ہے، شریعت کے مطابق کرنا، عمدگی کے ساتھ کرنا، سنت کے مطابق کرنا 50% ہے۔ 50% یہ بھی ہے کہ نیت بھی تمہاری ٹھیک ٹھاک ہو، نیت میں بھی گڑبڑ نہ ہو، بہترین نیت کے ساتھ اچھے سلیقے سے کام کرو، 100% تم کو نمبر ملیں گے، کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ان کو اگر حکم دیا گیا تھا تو بس اس بات کا دیا گیا تھا کہ دین میں اخلاص پیدا کر کر اللہ کی عبادت کریں، دکھاوے کے لیے نہ کریں۔ نیت اگر اچھی ہوتی ہے، نیت اگر اچھی ہوتی ہے تو اس کے اجر کا عالم یہ ہوتا ہے کہ غزوہ تبوک میں جبکہ شدید مئی کی دھوپ میں صحرا کا سفر ہو رہا ہے، صحابہ کے پیر پھٹ رہے ہیں، کپڑے باندھ کے پٹیاں باندھ کر چل رہے ہیں، اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے دیکھو کچھ لوگ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر جس وادی میں تم چل رہے ہو، جس پتھر سے تم کو ٹھوکر لگ رہی ہے، جو کانٹا تم کو چبھ کر تکلیف ہو رہی ہے، وہ سب کا اجر ان کو بھی مل رہا ہے۔ کہا اللہ کے رسول وہ کیوں؟ کہا نیت ایسی اچھی تھی ان کی نکلنے کی، لیکن مرض نے ان کو روک دیا، بیماری کی وجہ سے وہ نہیں نکل پڑے، لہذا ان کو اجر تمہارا پورا پورا مل رہا، ان کو بھی وہ تمہارے ساتھ ہے۔ نیت اچھی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب فرماتا ہے۔ ایک واقعہ تو عجیب و غریب ہوا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی روایت کرتے ہیں، اور بھی مستند کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک صحابی ہے حضرت معان بن یزید بن اخنس، عجیب و غریب صحابی ہے، حضرت معان بھی صحابی ہیں، ان کے والد یزید بھی صحابی ہیں، ان کے دادا اخنس بھی صحابی ہیں۔ وہ کہتے تھے ہم تینوں گئے تھے اور ہم تینوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا تھا، اور یہی نہیں تینوں کے تینوں بدر میں بھی شریک ہوئے، دادا ابا بھی بدر میں تھے، والد صاحب بھی بدر میں تھے، بیٹا بھی بدر میں تھا، حضرت معان بن یزید بن اخنس۔ وہ حضرت معان روایت کرتے ہیں کہ ایک رات مسجد نبوی میں کسی نے مجھے خیرات دے دی، کچھ دے دی ہاتھ میں، دنانیر کہا انہوں نے، کچھ دینار تھے جو میرے ہاتھ میں کسی نے اندھیرے میں رکھ دیے، میں خوش ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے مل گیا، گھر آیا، گھر میں ذکر کیا کہ دیکھو بھائی تھوڑے سے دینار کسی نے مجھے دے دیے، تو ان کے والد صاحب یزید، وہ بھی صحابی ہے رضی اللہ عنہ، وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ تو میں خیرات کیا تھا، فقیر کو دینا چاہتا تھا، تجھے کیسے مل گیا؟ کہا مجھے مل گیا، کہا واپس کرو میں اس کو خیرات کروں گا، کہا نہیں یہ تو میں مالک ہو گیا۔ دونوں میں گفتگو اتنی طویل ہوئی
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے دونوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور حضرت مان نے کہا اندھیرے میں کسی نے مجھے دے دیا، میں مالک ہو گیا۔ حضرت یزید کہتے ہیں میں خیرات کی نیت سے دیا تھا، مجھے کیا معلوم یہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے اس کو مل جائیں گے۔ اندھیرا نہ، وہ زمانے میں لائٹیں نہیں تھی، تصور کریے آپ، ہمارا شہر مت سمجھیے آپ۔ ہوتا یہ تھا کہ چربی کے، گیس کا تیل بھی نہیں ہوتا تھا، چربی، اونٹ کی چربی کے عام طور پر دیے جلائے جاتے تھے جو مغرب کے وقت سے جلتے جلتے 8 ساڑھے 8 بجتے سب بجھنے لگتے تھے، اور عشاء کی نماز 9 ساڑھے 9 بجے اندھیرے میں ہوتی تھی۔ لہذا اندھیرے میں انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ ان کا بیٹا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیس سننے کے بعد کہا کہ اے مان جو تمہارا ملا تم اس کے مالک ہو، اے یزید جو تم نے خیرات کی اس کا اجر تم کو مل گیا، اجر تم کو مل۔ نیت تمہاری ٹھیک تھی نا، نیت ٹھیک تھی، نیت اللہ کی خوشنودی تھی۔ اب یہ الگ بات ہے تمہارے بیٹے کے ہاتھ پہنچ گیا وہ، لیکن تم کو تمہاری نیت کے مطابق اجر مل گیا، تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرا صدقہ کارت گیا نہیں، تم کو صدقے کا اجر مل گیا۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت اچھی ہوتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کام میں کوئی خامی بھی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا تدارک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ فرما دیتا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اجر میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی، اجر پورا پورا مل جاتا ہے۔ شرط یہ ہے نیت اچھی ہونی چاہیے، دل میں اخلاص ہونا چاہیے، دل میں ریاکاری دکھاوا نہ ہو۔ وہ اخلاص ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ سب سے پہلی چیز ان کو جو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرے۔ سیلیبریشنز بنا لیا، ڈھول بجاتے ہیں، میوزک بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، گانا کرتے ہیں، اس کو عبادت سمجھتے ہیں، عبادتوں کو ضائع کر دیا گیا۔ ایسا اخلاص حنفاء کہ سارے دکھاووں سے کٹ جائیں۔ حنیف کے معنی ہوتے ہیں ساری چیزوں سے کٹ کر اللہ کے لیے یکسو ہو جانا۔ حنفاء، اخلاص کی تاکید ہے، دیکھیے کہ شرک کا شائبہ نہ ہو، ملاوٹ ذرہ برابر نہ ہو، ریاکاری تھوڑی بھی نہ ہو۔ میں نے عرض کیا نا کہ دودھ میں مینگنی آ جائے تو جیسے دودھ پھینک دینا پڑتا ہے، ایسے ہی کیفیت ہوتی ہے کہ بڑی بڑی لمبی لمبی تلاوتیں اور نماز اور روزہ زکوٰۃ حج اور بڑی لمبی لمبی عبادتیں اکارت ہو جاتی ہے ریاکاری کی وجہ سے۔ حنفاء، حنیف، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت تھی، پوری دنیا سے کٹ کے اللہ کے ہو رہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جینا مرنا نماز روزہ زکوٰۃ سب بس مولا کے لیے۔ یہ کیفیت پیدا کرو، یہ اخلاص پیدا کرو، اس اخلاص کی پھر تم برکت دیکھو گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک یا حضرت سفیان عیینہ، یہ ان کا زمانہ ہے، اور رات میں جو ہے ایک صاحب دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ یہ قحط بہت لمبا ہو گیا، اب پانی برسا دے، تیری مخلوق بہت پریشان ہو گئی، پانی کے قطرے قطرے کو ترس رہی ہے، اے اللہ پانی عطا کر دے، بارش ہو جائے۔ دعا کوئی صاحب کر رہے تھے اندھیرے میں، اور کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے کے اندر بارش ہونے لگی۔ تو میں نے ان صاحب کا تعاقب کیا اور ان کے پیچھے پیچھے ان کے گھر کو گیا، اور پھر پتا چلا کہ یہ فلاں بزرگ ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ آپ کی دعا ایسے کیسے قبول ہو گئی کہ تھوڑی دیر میں بارش ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ تم نے دیکھ لیا، ورنہ جو عبادتیں قبول ہونے کے لیے معیار ہے فرمایا وہ اخفا، اس پہ پردہ ڈالو، محض اللہ کے لیے رکھو، دکھاوا نہ کرو۔ دکھاوے کی دعائیں ہوں گی، دکھاوے کی عبادتیں ہوں گی، مستجاب الدعوات نہیں رہ جاؤ گے۔ لہذا وہ اخلاص کی برکت کے کٹ کے اللہ کے لیے ہونے کی وجہ سے اعمال میں برکت ہوتی، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اجر پورا پورا ملتا ہے۔ پہلا حکم تو یہ تھا اخلاص کا۔ دوسرا وہ یقیم الصلاۃ، نمازوں کا حکم دیا گیا تھا، تم کو کہا گیا تھا نماز پڑھو، اور دوسری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی وہ نماز جس میں رکوع و سجود ہے، رکوع و سجود والی نماز ان پر فرض کی گئی تھی۔ 3 نمازیں تو تقریباً ساری شریعتوں میں تھی، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، مغرب کی نماز۔ مغرب کی نماز بعض شریعتوں میں سورج ڈوبنے کے ساتھ، بعض شریعت میں ذرا لیٹ، جس کو ہم عشاء کہتے ہیں۔ یہ 3 نمازیں تو بالعموم ہوا کرتی تھی، لیکن انہوں نے ان نمازوں کو برباد کر دیا۔
اور تیسری چیز وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکات دینے کا حکم تھا. اور تم کو حکم دیا گیا تھا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، اقامت صلاۃ ہو، نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو، زکات میں ڈنڈی نہ مارو. تو ان لوگوں نے عالم کیا کیا؟ یہودیوں نے نماز کو تو ضائع کر دیا، عیسائیوں نے نماز کو ضائع کر دیا. اب عیسائیوں کے پاس انفاق کا کوئی نظریہ نہیں رہ گیا، یہودیوں کے پاس انفاق کی جو شکل انہوں نے بگاڑی، مسخ کر دی. وہ یہ کہ کہا کہ احبار رہبان وہی مستحق زکات ہے. ہمارے پاس بھی بعض گمراہ فرقے ہیں جن میں مجتہدین کو دے سکتے، آپ کو سب کو نہیں دے سکتے. انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ جو ان کے اس زمانے کے ان کے جو فقہا ہوتے تھے، ان کے جو رہبان ہوتے تھے، ان کے جو مشائخ ہوتے تھے، انہی کو آپ زکات دے سکتے ہیں، انہی کو دیں گے تو ادا ہوگی، اگر غریب کو دیں گے تو ادا نہیں ہوگی. لہذا زکات کی بھی صورت بدل دی، شکل بدل دی، اور کھا کھا کے توندوں کو بڑی کر کر کے انہوں نے دین کا جنازہ نکال دیا. ارشاد فرمایا تم کو تو بہت ہی صاف ستھرا دین دیا گیا تھا، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکات دینا. کیا تھا بولو؟ یہ تو روشن دلیل تھی، یہ تو صاف ستھرا دین تھا. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی ٹھوس مستحکم دین تھا جو دیا گیا تھا، اور یہی ٹھوس اور مستحکم دین ہے جو آج بھی اگر کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کے معنی کہ وہ تعلق مع اللہ میں بہت آگے ہے، اخلاص کامل ہو، نمازوں کے سلسلے میں سستی نہ ہو، مال پہ جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرتا رہے. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ ہے ٹھوس دین. میں نے عرض کیا نا، قیم کے معنی ہوتے ہیں اسٹرانگ، قیم کے معنی ہوتے ہیں ٹھوس، مستحکم، طاقتور، جس میں جھول نہ ہو. ایک صاحب کو کیا سوچی پتہ نہیں، یہ عجمیوں کی گمراہیوں سے بہت میں بیزار ہوں. قرآن پاک نہیں پڑھتے، عربی نہیں سیکھتے، حدیث نہیں پڑھتے، فتوے دینے میں بہت آگے، تقریریں ایسی کرتے. ایک صاحب نے باضابطہ ایک ممبر سے کہا ذالک دین القیمہ، اس کے معنی ہے یہی سناتن دین ہے. نعوذ باللہ، کدھر لے کے جا رہے؟ سناتن کے معنی ہوتے پرانا، سناتن کا جو لفظی مفہوم ہے وہ پرانا، اولڈ. اب کہ ملک کے لوگ اس دین پہ فخر کرتے ہو تو کریں، تم گدھوں پہ فخر کرو، گدھوں کی سواری کرو، قدیم چیز پہ فخر کرنا ہے تو نئی چیزیں اختیار نہ کرو. لیکن القیم کسی طرح یہ قدیم کے معنی میں نہیں آتا ہے. کہاں سے زبردستی مفہوم ٹھوس رہے ہو، قرآن پاک کی تحریف کر رہے ہو. ذالک دین القیمہ دین ابراہیم کو کہتے ہیں، جس میں یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنا. دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، اللہ تعالیٰ نے کہا دین قیم وہ ہے جو حضرت ابراہیم کا دین تھا، پوری دنیا سے کٹ کے اللہ کو یاد کرنے والا. لہذا ذالک دین القیمہ، یہ 3 چیزیں خاص طور پر جو بنیادیں ہیں، ارشاد فرمایا کہ عبادت ہو تو پورے اخلاص کے ساتھ، اقامت صلاۃ ہو، زکات کی ادائیگی، یہ ہے ٹھوس دین، یہ ہے مستحکم دین. یہ وہ دین ہے جس کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور یہ وہ روشن دلیل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر آئے. اب اس کے بعد سے تم کو کیا ضرورت کہ یہ معجزہ ملے، وہ معجزہ ملے، پہاڑ سونے کا ہو جائے، فرشتے سیڑھی لگا کے نازل ہونا شروع ہو جائیں، جو ساری چیزیں تم ویسے کر رہے ہو. اور جیسے کہ ایک جگہ انہوں نے کہا کہ ہم اس نبی پہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے جو یہ معجزہ نہ پیش کر دے. کیا کہ حتی یاتیہ بقربانی تأکلہ النار، ایک قربانی دے، آگ آسمان سے آئے، وہ آگ آسمان سے آ کے قربانی کو کھا لے، یہ ہوگا تو ہم ایمان قبول کریں گے. یہودیوں نے یہ اشغالہ چھوڑا تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نادانو، یہ سب کی کوئی ضرورت نہیں. تعلیمات کو دیکھو، ہدایتوں کو دیکھو، شریعت کو دیکھو، کلام الہی کو دیکھو، یہ کافی ہے. باقی معجزات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ معجزات کی وجہ سے اسلام قبول کرو. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کہا کہ کتاب الہی پہ غور کرو، اسلام قبول کرو. دعوت حق کی جو اقلیت ہے، عقل اس میں لاجک جو ہے اس کو سمجھو اور ایمان قبول کرو. اب اگر نہیں قبول کرو گے، انکار کرو گے،
مخالفت کرو گے تو کان کھول کر سن لو، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، رہے وہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو چاہے وہ مشرکوں میں سے ہو، تو وہ جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ بڑے رہیں گے۔ اولئک هم شر البریہ، وہ بدترین مخلوق ہے، البریہ تو مخلوق کو کہتے ہیں، اور شر آپ جانتے ہیں، اولئک هم شر البریہ، وہ بدترین مخلوق ہے، اس لیے کہ ساری مخلوق اپنی اپنی تخلیق کے مقصد کو جانتی ہے، کیوں پیدا کیے گئے۔ ہر مخلوق اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھتی ہے، سوائے ان گمراہ انسانوں کے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں کو اور ایمان کو چھوڑ کر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے مقصد حیات سے واقف نہیں ہے، لہذا ساری مخلوق میں وہ گئے گزرے، جس کو کیا کہا گیا سورہ وتین میں، ثم رددناہ اسفل سافلین، وہ تباہی کے نچلے دانے میں جا کے گر جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بہت اعزاز کے ساتھ پیدا کیا، عقل دی، قوت گویائی دی، تفکیر دی، حسن دیا، قد و قامت، شعور، ہر چیز سے نوازا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنی حقیقت ہی نہیں سمجھ رہا ہے اور اپنی زندگی کے مقصد ہی کو نہیں سمجھ رہا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، وہ ادنا مخلوق کی پوجا میں لگا ہوا ہے۔ تو ارشاد فرمایا اولئک هم شر البریہ، یہ سب سے بدترین مخلوق ہے۔ ان الذین آمنوا، جس نے معرفت خداوندی پیدا کر لی، ایمان قبول کیا، وعاملوا الصالحات، اور جو نیکیوں کا حکم دیا گیا، اخلاص کا، نماز کا، زکوٰۃ کا، اور بھی جو نیکیاں ہیں، ان نیکیوں پر عمل کرنا شروع کر دیا، اولئک هم خیر البریہ، وہ سب سے پیاری مخلوق ہے، سب سے اچھے ہیں، خیر والے، سب سے اچھی مخلوق ہے، ان کا بڑا اعزاز ہے، ان کا بڑا اکرام ہے۔ کیا اکرام؟ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے پروردگار کے پاس یہ ہوگا، جنات عدن، ہمیشہ کے باغ ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ ویسے پیارے بندے کہ اللہ سے وہ راضی ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، یہ کب حاصل ہوگا؟ ذالک لمن خشی ربہ، جس کے دل میں رب کی خشیت ہو۔ میں نے خشیت کا ترجمہ خشیت سے کر لیا کیونکہ میں اس سے پہلے بھی اعتراف کر چکا ہوں کہ اس کا ترجمہ خوف سے سیٹ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کہیں یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب کا خوف رکھتا ہے، تو یہ ایک کام چلاؤ قسم کا ترجمہ ہے، حق ادا کرنے والا نہیں، کیونکہ خشیہ کا جو مفہوم ہوتا ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو ہستی ہے، اس کا جو جلال ہے، اس کا جو جمال ہے، اس کا جو نوال ہے، جو اس کا احسان ہے، اس کی جو نعمتیں، اس کے اعتراف میں ایک روب پیدا ہونا، ایک دبدبہ پیدا ہونا، محسن اعظم کا، بڑے محسن کا ایک روب پیدا ہوتا ہے، دیکھیے دل پہ ایک اثر ہوتا ہے، اور ان سے انسان جو ہے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بھی بات نہیں کرتا، سر جھکا کے بات کرتا ہے، ادب و احترام سے کرتا ہے، جس کے احسانات کا اعتراف ہے، اس کا ایک اثر دل پر پڑتا ہے، اس کو خشیہ کہتے ہیں۔ من خشی الرحمن بالغیب، رحمان کو دیکھا نہیں لیکن اس کی رحمتوں سے اس کو جانا، اب اس کا دبدبہ ہے دل میں، رعب ہے، کسی حد تک چاہے تو آپ خوف ہے کر لیجئے ترجمہ، جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی، اس سے رب راضی ہو گیا، وہ رب سے راضی ہو گیا، اور جب اس سے رب راضی ہو گیا اور وہ رب سے راضی ہو گیا تو پھر انشاءاللہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی جنت کی نعمت اس کے لیے تیار ہے، جو اس کو نہ صرف ملے گی بلکہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس کو اس میں رہنا ہوگا۔ یہ کب؟ جبکہ یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو کر، یہ دنیا فنا کر کر ایک نئی دنیا آباد کر دی جائے گی جس کو آخرت کہتے ہیں، وہ کیسے زلزلہ ہوگا قیامت کا جس سے یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہوگا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آگے کی صورت میں فرمایا، سورۃ الزلزال میں، انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔